الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے میں عید الاضحیٰ کی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ عید نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پورے عالم کے انسانوں کے لیے خیر و برکت، عزت، راحت، امن اور بہتری کا باعث بنائے۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، عید کا دن یہ خوشیوں کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، ایک تحفہ ہے۔ جو عید الفطر کا دن ہے، رمضان میں مہینہ بھر مسلمان اللہ کی عبادت میں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں اپنے آپ کو کھپاتے ہیں اور اس کے لیے مہینہ بھر کوشش کرتے ہیں۔ اس کوشش کے بعد راحت کے لیے، خوشیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عید کا دن، عید الفطر کا دن عنایت فرمایا ہے۔ اور عید الاضحیٰ کا دن، عید کے جو حج کے جو ایام ہے، بڑے مبارک ایام، بڑے خیر کے ایام، بڑی برکتوں کے ایام، ان دنوں میں اہل اسلام جو عبادت کرتے ہیں، خاص طور پر حج کے اعمال جس محنت، کوشش، اخلاص اور قربانی کے ساتھ انجام دیتے ہیں، اس محنت اور قربانی اور کوشش کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عید الاضحیٰ کا یہ دن ہمیں نصیب ہوا ہے تاکہ مسلمان کچھ راحت لے، کچھ آرام کریں، کچھ خوشیاں منائیں۔ اسلام خوشیاں منانے سے روکتا نہیں ہے۔ اسلام جائز حدود میں سیر و تفریح سے، راحت سے، اس سے روکتا نہیں ہے۔ البتہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ خوشیوں میں شریعت کے حدود کو پامال کیا جائے، خوشیوں میں غیر شرعی چیز کو اختیار کیا جائے، خوشیوں میں اپنے پروردگار کو بھولا جائے، خوشیوں میں اپنے دین کو پسے پشت ڈال دیا جائے۔ اس کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ اس لیے عید کے دن میں خوشیاں منانی چاہیے، اپنے گھر والوں کے لیے خوشیاں اور راحت تقسیم کرنی چاہیے، ان کے لیے وسعت اور سہولت اس کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے اور اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کر، شریعت کا ایک اہم حکم اور شریعت کی ایک عبادت سمجھ کر اگر ہم ان دنوں کو گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ان دنوں کو عبادت میں شمار کرے گا اور اس کی خیر اور اس کی برکتوں سے نہ صرف مسلمانوں کو، نہ صرف مسلم معاشرے کو، بلکہ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ مالا مال کرے گا۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ عید کے جو دن کی، خاص طور پر عید الاضحیٰ کا جو دن ہے، ان ایام میں جو عبادتیں کی جاتی ہے، چاہے وہ حج ہو یا قربانی ہو، ان ایام کی ساری عبادتوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو قرآن نے بہترین ماڈل اور نمونہ بنا کر آج بھی ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ بلکہ وہ پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ ملت ابیکم ابراہیم، یہ جو تمہاری ملت ہے، یہ جو تمہاری شریعت ہے، یہ ابراہیم کی شریعت ہے۔ یہ دین اسلام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہے، جس کو مکمل کیا گیا ہے، جس کا گویا کہ نیا ایڈیشن ہے، جو اسلام کی صورت میں، شریعت محمدیہ کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں، دنیا کی تقریباً ہر قوم مختلف ناموں سے ان کو اپنا پیشوا سمجھتی ہے، ان کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ سمجھتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو،
چاہے ہمارے ہندوستان کے ہندو دھرم کو ماننے والے ہوں، اگر آپ ان کے مذہب کی تاریخ کو پڑھیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پیشواؤں میں ضرور آپ کو نظر آئیں گے۔ تو اتنے بڑے پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا جگری دوست بنایا۔ آخر ابراہیم علیہ السلام کی وہ کیا چیزیں تھیں، وہ کیا خوبیاں تھیں کہ جو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ماڈل اور ایک نمونہ بنا کر جن کو پیش کیا، اور قیامت تک کے انسانوں کی کامیابی کے لیے ان کی قربانیوں کو شرط قرار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جتنی تفصیل سے قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے، ان کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو جس طرح سے بیان کیا گیا ہے، دوسری کسی شریعت میں اتنی صفائی کے ساتھ اس کی تفصیل نہیں ملتی ہے، اتنی حقیقتیں دوسری کسی شریعت کے اندر ہمیں ملتی نہیں ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو بنیادی طور پر دو ان کی خوبیاں ایسی ہیں جو بالکل بے مثال، ہر صفت بے مثال ہے، لیکن دو خوبیاں ایسی ہیں جس کا ہم اس وقت تذکرہ کرنا مناسب سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ان کی ساری خوبیوں کی روح ان دو صفتوں کے اندر سمٹ کر آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز اللہ پر غیر متزلزل ایمان اور بھروسہ، اور دوسری چیز اللہ کے لیے قربانی۔ اب ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھیے، ان کی دعوت کے جتنے بھی پہلوؤں کو آپ پڑھیے، یہ دو صفات آپ کو نمایاں طور پر نظر آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے علم بردار تھے، اللہ پر ان کو اتنا بھروسہ تھا، اللہ کے وعدے پر اتنا بھروسہ تھا، اللہ تعالیٰ کی شریعت پر ان کو اتنا یقین تھا، اللہ کی باتوں پر ان کو اتنا اعتماد تھا کہ اس کے لیے انہوں نے ہر چیز سے مقابلہ کیا، اللہ کو سامنے رکھ کر اپنے وقت کے بادشاہ سے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے بحث و مباحثہ، ان کو دعوت دی، توحید کے دلائل ان کے سامنے پیش کیے، شرک و بت پرستی کی دلائل کے ساتھ وقت کے بادشاہ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے مخالفت کی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان تھا، ڈنکے کی چور اعلان کیا کہ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اور ان کے ماننے والوں نے ڈنکے کی چوڑ اعلان کر کے کہا کہ ہم تم سے اور تم جس کی عبادت کرتے ہیں اس سے بری ہیں، کھلم کھلا اس کا اعلان کیا، شرک سے برات کا، شرک سے بیزاری کا اعلان کیا۔ یہ اتنی بڑی ہمت ان کے اندر آئی آخر کیسے؟ اللہ پر ان کو بھروسہ تھا، اتنا بھروسہ اللہ پر، پوری قوم کا انہوں نے مقابلہ کیا، پوری قوم کی مخالفت مول لی، اپنی جان تک کو مصیبت میں ڈال دیا، لیکن ان کو بھروسہ تھا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔ اس یقین نے ان کے اندر ہمت پیدا کیا، اس یقین نے ان کے اندر بہادری پیدا کی، اس یقین نے ان کو حوصلہ دیا، اس یقین نے ان کے اندر طاقت دی، اس یقین نے ان کو آگے بڑھایا، اس یقین نے ہر موڑ پر ان کو ترقی کی اور اللہ کی قربت کے درجات سے نوازا۔ یاد رکھیے، اللہ تعالی قربانی مانگتے ہیں لیتے نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جتنا امتحان لیا شاید کسی کا اتنا امتحان لیا ہوگا، ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا مقام کم ہوا؟ کیا ان کی حیثیت کم ہوئی؟ کیا ان کا نام و نشان مٹ گیا؟ کیا ان کو ان کے زمانے والوں نے کوئی تکلیف دی؟ نہیں، وہ ہمیشہ غالب رہے، ان کی دعوت غالب رہی،
ان کا نمونہ اور ماڈل غالب رہا، ان کی زندگی کے وہ پہلو جو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ماڈل اور نمونہ تھے، آج بھی غالب رہے۔ یہی ان کا اللہ پر غیر متزلزل یقین اور بھروسہ تھا کہ جو دوسری بڑی صفت ان کے اندر پیدا ہوئی، اس سے قربانی کا جذبہ، دین کے لیے جو قربانی، اللہ کی بات کو قبول کرنا اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اہم صفت ہے۔ قرآن نے اس کی تعریف کی، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہا کہ یاد رکھیے اس وقت کو جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ میرے سامنے جھک جائیے، میری بات کو قبول کیجئے، وہ اللہ کی اطاعت کے لیے جھک گئے، ان کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیا قربانی تھی، کیا یقین تھا اللہ پر۔ جب دعوت کے میدان میں دشمنوں نے ان کے خلاف جو سب سے بڑا پلان کیا کہ آگ جلا کر اس آگ کے اندر ان کو ڈال دیا جائے، دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو انہوں نے اس آگ میں ڈال دیا جس آگ سے کئی کلومیٹر دور سے پرندوں کا اڑنا مشکل تھا۔ ایسی آگ کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو ڈال دیا۔ ان کو یقین تھا کہ میں اللہ کے لیے کام کروں گا، اپنی جان کو بھی اللہ کے لیے مشکل میں ڈالوں گا تو میرا اللہ کبھی مجھے چھوڑ نہیں سکتا، اللہ کی مدد کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جو آگ دوسروں کے لیے جلانے والی ہے، وہ آگ ان کے لیے رحمت کا، ٹھنڈک کا اور نجات کا ذریعہ بن گئی۔ وہ آگ ان کو جلا نہیں سکی، آگ اللہ کے حکم کے تابع، اللہ نے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی کا ذریعہ بن جا۔ قربانی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا میری محبت ان کے اندر زیادہ ہے، میری اطاعت کا جذبہ ان کے اندر زیادہ ہے، یا بچے کی محبت زندہ ہے۔ برسوں کی تمنا کے بعد بڑھاپے میں اللہ نے ایک بچہ دیا۔ وہ بچہ جب چلنے لگا، جب باتیں کرنے لگا، اس وقت اور بچے کی محبت بڑھتی ہے، اس وقت بچوں سے اور انسیت بڑھتی ہے، اس وقت بچوں سے اور قربت بڑھتی ہے۔ ایسے موقع پر اللہ نے سب سے بڑا ان کا امتحان لینا چاہا کہ ابراہیم کے اندر میری محبت زیادہ ہے یا بچے کی محبت زیادہ ہے۔ ان کو حکم دیا کہ اس بچے کو میرے لیے قربان کیا جائے۔ قربان جائیے اس نبی پر، قربان جائیے ان کے فرزند پر۔ کس طرح سے ان دونوں نے اللہ کے حکم کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اس عمر میں اس قربانی کو دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، اپنے بچے کو لٹایا، چاقو لی اور اپنے اس پیارے فرزند کی گردن پر انہوں نے اپنی چاقو کو چلانا، چھری کو چلانا شروع کر دیا۔ کیوں؟ اللہ کا حکم سب سے بڑا، اللہ کی اطاعت سب سے بڑی، اور ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے لیے میں قربانی دوں گا، اللہ کبھی مجھے بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو قربانی مقصود نہیں ہوتی ہے، قربانی امتحان کے طور پر ہوتا ہے۔ قربانی مانگتا ہے اللہ، قربانی اللہ تعالیٰ لیتا نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ چاقو جس کا کام کاٹنا ہے، اللہ کے حکم سے وہ کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہو گئی، بلکہ اللہ نے آسمان سے جانور کو بھیج دیا، انہوں نے اس کو ذبح کیا، اور اس کے نتیجے میں اور ایک بیٹا حضرت اسحاق کی صورت میں ان کو عطا کیا، اور اسی وقت اللہ نے بشارت دی تمہاری نسل چلے گی، نبوت تمہاری نسل میں ہوگی۔ یہ اللہ کے لیے قربانی کا نتیجہ تھا کہ جس قوم نے ان کو نیست و نابود کرنا چاہا، اللہ نے نہ صرف ان کو بلکہ ان کی نسل کو اور ان کے پیغام کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھا۔ آج بھی نبوت کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، یہ بھی نسلاً بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہے
اور آپ کا پیغام بھی ابراہیمی پیغام ہے۔ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے پیغمبر آئے وہ سب ان کی اولاد میں تھے، جتنوں کو کتابیں دی گئی وہ سب ان کی اولاد میں تھی، جتنے بڑے بڑے حکمران اس دور میں پیدا ہوئے تقریباً وہ سب حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے۔ یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کے لیے قربانی کا نتیجہ۔ اللہ کے حکم کے ماننے پر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دیکھیے، اللہ کی دعوت جب مشکل ہو گئی ان کی سرزمین میں، دعوت دی اپنے گھر والوں کو، دعوت دی اپنی قوم کو، جب انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا، جان سے مارنے کی دھمکی دی، تو اپنی جان کے بجائے دین کو ترجیح دی، اپنے وطن کے بجائے دین کو ترجیح دیا، اپنے گھر والوں کے بجائے دین کو مقدم رکھا، اپنے خاندان کے مقابلے میں دین کو آگے رکھا۔ نتیجہ یہ ہوا اپنا گھر ان کو چھوڑنا پڑا، اپنا ملک ان کو چھوڑنا پڑا، چلے گئے وہاں سے۔ پھر جب ایک جگہ ان کو قرار ملا، وہاں سے پھر حکم ہو گیا کہ مکے جائیے۔ وہاں گئے کعبۃ اللہ کے پاس، ایسا علاقہ بنجر، نہ کوئی آبادی تھی، نہ کھانے پینے کا کچھ انتظام تھا، پہاڑی علاقہ، نہ پانی، نہ دانا، نہ آدم ذات، کچھ بھی نہیں۔ اس علاقے میں جب اپنے اکلوتے فرزند حضرت اسماعیل اور اپنی بیوی کو لے کر چلے تو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو یہیں چھوڑ دیا جائے اور آپ چلے جائیے۔ آپ تصور کیجئے، ایک عورت ذات، چھوٹا بچہ، ایک ایسے علاقے میں جہاں نہ کھانے کا انتظام، نہ پانی کا انتظام، نہ کوئی ایسی چیز موجود ہے جو ایک زندہ رہنے والے انسان کے لیے ضروری ہے، کوئی چیز نہیں، کوئی انتظام نہیں۔ اللہ کا حکم آیا، وہی ان کو چھوڑ دیا اور پھر چلے گئے۔ کون تصور کر سکتا ہے اتنی بڑی قربانی کا؟ یہ وہ جذبہ تھا جس نے حضرت ابراہیم کو دنیا کے لیے نمونہ بنا دیا۔ آج اس کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ پر یقین اور بھروسے کی ضرورت ہے۔ حالات آتے ہیں اور آتے رہیں گے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ آپ اسلام کی تاریخ پڑھیے، چاہے ہماری شریعت کی بات کی یا اس سے پہلے کی، ہر زمانے میں اللہ نے اچھے لوگوں کو آزمایا ہے، دشمنوں سے آزمایا، ظالم بادشاہوں سے آزمایا، کفار سے آزمایا۔ آزمائش ایک امتحان ہوتی ہے، اچھے اور برے، کھرے اور کھوٹے، سچے اور جھوٹ، پکے اور کچے، ان کے درمیان فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ امتحان لیتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ اللہ نے کہا ہم ضرور آپ کا امتحان لیں گے، ہم ضرور آپ کو آزمائیں گے، ہم ضرور آپ کو پریشان کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ تم میں سے اللہ کے لیے کوشش اور قربانی دینے والا کون ہے، اللہ کے لیے تکلیفوں کو جھیل کر دین پر ثابت قدم رہنے والا کون ہے۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، تمہاری زندگی کی جو خبریں ہیں اس کی ہم تحقیق کریں گے۔ دوسری جگہ کہا أَحَسِبَ النَّاسَ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے تو ایسے ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے قوموں کو بھی ہم نے امتحان لیا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ ضرور دکھانا چاہتے ہیں کہ کون اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، کون جھوٹے ہیں۔ جب تک مصیبت آتی نہیں ہے، جب تک آزمائش آتی نہیں ہے، جب تک ظلم ہوتا نہیں ہے، جب تک تکلیف نہیں ہوتی ہے، کون ایمان میں سچا ہے، کون ایمان میں جھوٹا ہے، اس کا امتحان نہیں ہو پاتا ہے۔ یہی وہ موقع ہوتا ہے، کچے اور پکے ایمان والوں میں فرق ہوتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں حکومت وقت کو خوش کرنے کے لیے، ظالم طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے، عہدے والوں کو خوش کرنے کے لیے کتنے نام کے مسلمان ہیں جو اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جو ان کی ہاں میں ہاں ملا کر اپنی شریعت کو بدنام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ امتحان ہے، اس امتحان میں وہ ناکام ہو رہے ہیں،
اس امتحان میں کامیاب وہ ہوتا ہے جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اپنی دولت کی پرواہ کیے بغیر، اپنے عہدے کی پرواہ کیے بغیر، اپنے وسائل کی پرواہ کیے بغیر، اپنے تعلقات کی پرواہ کیے بغیر، اپنے اہل و عیال کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے دین کو ترجیح دیتا ہے، ساری مصیبتوں کو جھیل کر دین پر ثابت قدم رہتا ہے، دین کے سلسلے میں کبھی کمپرمائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، وہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔ بھلے مصیبت آ جائے، بھلے پھانسی کے پھندے پر چڑھنا پڑے، لیکن دین میں کمی بیشی ہو جائے اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر خلیفۃ المسلمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پہلے جانشین، ان کے زمانے میں جب ارتداد ہونے لگا، لوگ اسلام چھوڑنے لگے، ان کی طاقت ان الفاظ میں ظاہر ہو گئی، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے جیتے جی دین میں کمی ہو جائے اور میں زندہ رہوں، یہ نہیں ہو سکتا، یعنی میرے زندہ رہتے ہوئے دین میں کسی طرح کی کمی آ جائے اس کے لیے میں تیار نہیں ہوں، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن دین میں کمی بیشی آ جائے، دین میں نقص آ جائے، دین میں کمزوری آ جائے، دین کے کسی رکن پر عمل کرنا چھوڑ دیا جائے، اس کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ ایک جان کیا 100 جان ہماری ہو تو اس کو قربان کرنے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ یہ جان کیا ہے؟ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے، یہ ہمارا نعرہ ہونا چاہیے۔ جان اس کی ہے، اسی کو دی جائے گی، لیکن یہ ہماری جان اللہ کے لیے قربان ہو جائے۔ مرنا ہی ہے، بستر پر گھٹ گھٹ کر مرنے کے بجائے، کسی ہسپتال میں غیروں کے ہاتھوں میں مرنے کے بجائے اللہ کے دین کے لیے اگر ہم قربان ہو جاتے ہیں تو اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوتی ہے کہ اپنی جان کی اس کے خوف کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے ہم دین میں کمی بیشی کو قبول کریں، ہم غیروں کے قانون کو بلا چوچرا اپنے اوپر مسلط کرتے جائیں۔ یہ ایمان ہے ہمارا، یہ غیرت ہے ہماری، زندہ رہنے کا پھر فائدہ کیا ہے؟ اس لیے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پیغام ہے، اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے وسائل سے زیادہ ہمیں اپنے دین سے محبت ہونی چاہیے، ہمیں اللہ کے حکم پر مر مٹنے سے محبت ہونی چاہیے۔ جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا، یاد رکھیے اللہ قربانی لیں گے نہیں لیکن آزمائیں گے ضرور۔ جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا، جب تک یہ کوششیں نہیں ہوگی، تب تک دین غالب نہیں آ سکتا، تب تک عزت اور سربلندی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے اس کی ضرورت ہے، اپنے دین کو مقدم رکھنے کی، قربانی کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز یاد رکھیے، کوئی ظالم دنیا میں ہمیشہ رہتا نہیں ہے، اللہ ظلم کو پسند کرتے نہیں ہیں۔ ہماری تاریخ گواہ ہے، نبیوں کی تاریخ گواہ ہے، کتنے وقت کے فرعون آئے چلے گئے، ظلم کی حدیں پار کر دی، لیکن ناکامی ان کو ہوئی۔ فرعون نے کیا کیا حضرت موسیٰ کی قوم کے ساتھ؟ بات کرنا مشکل، سارے حقوق پامال کیے گئے، لیکن اللہ کے لیے جب کھڑے ہو گئے اللہ نے وقت کی حکومت کو برباد کر دیا۔ کوئی رہنے والا نہیں ہے، تاریخ پڑھیے، یہ سورج جو ہوتا ہے ہمیشہ اوپر نہیں رہتا ہے، وہ جھکتا بھی ہے، جب اوپر ہوتا ہے تو جھکنا لازمی ہے اس کے لیے۔ اس لیے ہم کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، ان کے پروپیگنڈے میں آ کر ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ نہیں ان کا بھی غلبہ ہوگا، ہمیں ملک میں رہنا ہے، ان کے تابع رہنا ہوگا، اگر یہ ہم نے سوچ بھی لیا، یاد رکھیے ہمارا ایمان رخصت ہو گیا، اللہ پر سے بھروسہ اٹھ گیا، ایمان رخصت ہو گیا، پھر زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، پھر جینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے تم تراخ سے آئے ہیں اس سے بدتر ذلیل ہو کر یہ چلے جائیں گے۔ آثار نظر آ رہے ہیں، وقت بتلائے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں
अपना जायज़ा लेने की ज़रूरत है, अपने अमाल को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, अपने कारोबार को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, अपने घर बार को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। शरीयत के अहकाम शादी ब्याह में भी लागू करें, कारोबार में भी लागू करें, विरासत को सही तरीके पर हल करें, मुआशरती मसाइल में भी शरीयत के अहकाम को मुकद्दम रखना चाहिए। आपसी इंतिशार, आपसी इख्तिलाफ, एक दूसरे की टांगे खींचना, एक दूसरे को गिराने की कोशिश करना, एक दूसरे की तरक्की पर नाखुश होना, ये जज्बात दिल से निकालने की ज़रूरत है। अल्लाह की मर्जी के आगे इनको कुर्बान करने की ज़रूरत है। याद रखिए, मौत कब आएगी किसी को पता नहीं। आज जवान जा रहे हैं, बूढ़े हैं, बाप है, बच्चा चला गया, दादा है, पोता चला गया। ऐसे वाक़यात हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। मौत पहले से पेशगी दिला देकर आती नहीं है, कब आएगी हमें खबर नहीं है। उससे पहले पहले हमें अपने दिल को साफ करने की ज़रूरत है, ताल्लुकात को मजबूत करने की ज़रूरत है, सफ को मुत्तहिद करने की ज़रूरत है। जब तक हमारे अपने अंदर इत्तिहाद नहीं होगा, हम मिलकर नहीं रहेंगे, हम छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करके इस्लाम के लिए, दीन के लिए मिल्लत को जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक फिर अल्लाह की मदद से हम कैसे हमकनार हो सकते हैं। हमें इसके लिए कोशिश करने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़, हमें अपनी औलाद की फ़िक्र करने की ज़रूरत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्के में बसाने के बाद जो दुआ की थी, उसमें कहा था वजुनुबनी व बनिय अन नअबुदल असनाम, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा लीजिए। मरते वक्त भी उन्होंने नसीहत की, ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याकूब, कि इसकी कि न मरना मगर इस्लाम पर, वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरना है तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पर मरना है। इसकी वसीयत की हज़रत इब्राहीम ने, इसकी वसीयत की हज़रत इसहाक़ ने, इसकी वसीयत की हज़रत याकूब ने, इसकी वसीयत की तमाम अंबिया ने। ये हमें अपने बच्चों की फिक्र की ज़रूरत है। आज तालीम के नाम पर बेदीनी आम की जा रही है, सिर्फ तालीम के नाम पर आम किया जा रहा है, और हम सिर्फ डिग्री के लिए, बच्चा कुछ बड़ी डिग्री कमाए, अच्छी नौकरी उसे मिल जाए, पैसा कुछ कमाए, उसके लिए बच्चों के ईमान का सौदा करने के लिए तैयार हैं। रोजी रोटी के लिए शरीयत की मुखालिफत करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई समझाता है तो फिर कहते हैं कि आप जानते नहीं, आपको क्या मालूम, ये तो छोटी चीज़ है, घर में हम दीन का एहतमाम करते हैं। अल्लाह के लिए कुफरिया कलमात ज़ुबान से निकालने में एहतियात कीजिए। एक एक लफ्ज़ पर अल्लाह पकड़ेंगे। ये बच्चे हमारे सिर्फ, आप ये नहीं देखिए जाहिर में नमाज पढ़ते हैं, जाहिर में रोजे रखते हैं, इस धोखे में न रहिए। दिल का हिसाब अल्लाह के पास होता है। जुबान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिल को देखने की ज़रूरत है, अंदर क्या अकीदा पक रहा है इसको देखने की ज़रूरत है। आज नमाज रोज़े से हम धोखे में हैं, दिल से सही अकीदा रुखसत हो चुका है। इस्लाम की बुनियादी चीज़ों पर हमारे तालीम याफ्ता नौजवानों को उनका यकीन ख़त्म होता जा रहा है। वो यकीन नहीं है उसकी सच्चाई पर, उसकी हक़ानियत पर नहीं, इसीलिए तो कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हमें दौलत से ज़्यादा, डिग्रियों से ज़्यादा, आला तालीम से ज़्यादा ईमान की हिफाजत की ज़रूरत है। बच्चा अगर ईमान पर मर गया तो हम भी कामयाब, वो भी कामयाब। अगर बच्चा शिर्क पर, कुफ्र पर, गैर ईमानी हालत में मर गया, सारी डिग्रियां धरी की धरी रह गई जाएंगी। पैसा, दौलत, धन, ओहदे सब धरे के धरे रह जाएंगे। कल अल्लाह के यहाँ इसका हिसाब नहीं होगा। इसके लिए हमें कोशिश करने की ज़रूरत है, अपने औलाद की फिक्र करने की ज़रूरत है। और आखिरी चीज़ कुर्बानी, अभी जुमे में भी बताया गया था, जितनी एहतियात हो सकती है उतने एहतियात का ख्याल रखा जाए। जानवर अच्छे हों, लंगड़े न हो, ऐसा लंगड़ापन जो जाहिर हो, ऐसा कानापन जो जाहिर हो, ऐसा दुबला लागर वो जाहिर हो, ऐसा मर्द जो यानी इंतहाई कमज़ोर, इंतहाई बीमार, लंगड़ा, लूला, ऐसे जानवरों की कुर्बानी कबूल नहीं होती है। जानवर अच्छा हो, बेहतर हो, उम्र भी हो चुकी हो, उसका भी ख्याल रखा जाए, उलमा से तहकीक की जाए
اور ذبح کرتے وقت بھی حلال طریقے سے کا خیال رکھا جائے. گردن کے پاس لے جا کر ایسے کاٹتے ہیں تو اس سے ذبح ہوتا نہیں, ذرا دور رکھ کر کاٹنا چاہیے. جو رگیں ہیں, حلقوم ہے اور جو سانس کی نلی ہے, اس کو کاٹنے کی ضرورت ہے. ان ساری چیزوں کا خیال رکھ کر ذبح کریں. ذبح کرنا ہے تو شریعت کے مطابق کریں. جلد بازی میں نام و نمود کے لیے, ہاہو کے لیے ہم قربانی کے جانور کو غیر شرعی طور پر ذبح نہ کریں, اور ہم کوشش کریں کہ ان زمانے میں احتیاط کریں. سارے جو احتیاط کے پہلو بیان کیے جا رہے ہیں ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں, اور جو بھی کریں اللہ کے لیے کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر عید کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے, عید کے اعمال صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق دے. ہمارے اعمال کو, قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کے اچھے اثرات پورے عالم پر مرتب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.